الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اور عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جن کا ذکر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بلند درجات کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی قربانی، صبر اور محبت کی لازوال مثال ہے جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے باعث تقلید ہے۔ حضرت اویس کرنی کی پیدائش اور خاندان۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے شہر کرن سے تھا۔ اسی مناسبت سے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ آپ کا پورا نام اویس بن عامر تھا۔ حضرت اویس کرنی ایک غریب اور نیکوکار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی والدہ کی زیر تربیت پرورش پائی۔ آپ کی والدہ نابینا تھیں اور آپ نے ساری زندگی ان کی خدمت میں گزاری۔ حضرت اویس کرنی کے دین سے محبت اور تقویٰ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی دین کی طرف راغب تھے اور آپ کی زندگی زہد و تقویٰ سے عبارت تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی عبادت، ذکر اور اللہ کے قرب کی تلاش میں گزاری۔ آپ ہمیشہ دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز رہے اور ساری زندگی بسر کی۔ آپ کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت اور اپنے ضعیف والدہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ آپ کی تقویٰ کی یہ حالت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، اویس کرنی کو جانتے ہو؟ وہ ایسا شخص ہے کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم اٹھا لے تو اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اویس کرنی کی خواہش زیارت۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں سنا تو دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ آپ مدینہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے ملاقات کریں، لیکن اس خواہش کے باوجود آپ اپنی نابینا والدہ کی خدمت کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی والدہ کا ہر حال میں خیال رکھنا اور ان کی خدمت کرنا آپ کا سب سے بڑا فرض تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے اجازت طلب کرتے رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ جائیں، لیکن والدہ کی حالت ایسی تھی کہ وہ ہمیشہ راضی نہ ہوتیں۔ ایک دن والدہ نے آپ کو مشروط اجازت دی کہ آپ مدینہ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں مختصر قیام کرنا اور فوراً واپس آنا ہوگا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں آدم ملاقات۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ میں شریک ہیں اور شہر میں موجود نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت افسردہ ہوئے، لیکن والدہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے مدینہ میں زیادہ دیر قیام کیے بغیر واپس یمن لوٹ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یمن سے ایک شخص اویس کرنی آیا تھا جو اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں رک سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر کو ہدایت کی کہ وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کریں اور ان سے دعائے مغفرت کروائیں۔ یہ واقعہ حضرت اویس کرنی کی عظمت و مقام کا غماز ہے۔ حضرت اویس کرنی کی مقام فضیلت۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
قیامت کے دن اویس کرنی 70,000 گنہگار مسلمانوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ وہ مقام فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کو عطا فرمایا۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی میں اس قدر تقویٰ اور خشیت الہی تھی کہ آپ کی دعائیں فوری قبول ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر فائز فرمایا کہ آپ کی شفاعت امت کے گنہگاروں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت اویس کرنی کا صبر اور شکر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صبر اور شکر سے معمور تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی مشکلات میں گزار دی، لیکن کبھی اللہ کی رضا کے خلاف شکوہ نہیں کیا۔ آپ کی والدہ کی خدمت کرنا، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا آپ کی زندگی کا لازمی جزو تھا۔ حضرت اویس کرنی اکثر اپنے کپڑوں کو پیوند لگا کر پہنتے تھے اور سادہ کھانا کھاتے تھے، دنیاوی عیشیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی ذکر سے منور رکھتے تھے۔ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا رہتی اور آپ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ حضرت اویس کرنی اور حضرت علی و عمر کی ملاقات۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت علی اور حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد رہی، چنانچہ وہ دونوں حضرت اویس کرنی کی تلاش میں یمن پہنچے۔ وہاں جا کر ان دونوں نے حضرت اویس کرنی سے ملاقات کی اور ان سے دعائے مغفرت کی درخواست کی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی سے دعا کی اور دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس ملاقات کے بعد حضرت علی اور حضرت عمر دونوں حضرت اویس کرنی کے اخلاق و کردار سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی اور امت کا ولی تسلیم کیا۔ حضرت اویس کرنی کی وفات۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا۔ آپ کا وصال جنگ صفین کے دوران ہوا، جہاں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکر میں شامل تھے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کی طرح آپ کی وفات بھی صبر و رضا اور قربانی کی علامت تھی۔ حضرت اویس کرنی کا پیغام۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی ہم سب کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کی خدمت، صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک حقیقی مقام دنیاوی مال و دولت میں نہیں، بلکہ خلوص، تقویٰ اور محبت الہی میں ہے۔ حضرت اویس کرنی کی داستان یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر انسان اپنے فرائض کو پورا کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور دنیا کی ظاہری چمک دمک سے بے نیاز ہو کر اپنی آخرت کی فکر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔